يا بعد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل مالك إلا تقي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز کسب حلال ہے. حلال کمائی حاصل کر کے پھر یہ کھانا کھلانا عرف عام میں یعنی عام لوگوں کی زبان پہ یہ جو لفظ ہے حلال کھانا کھلانا، اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مطلب یہ نہیں
کہ صرف کھانے میں پینے میں حلال کو ملحوظ رکھنا ہے کہ حلال ہو. ان دو بچوں کو بھی آگے کر دو، آگے جاؤ بیٹا. بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہننا، پہنانا، استعمال کرنا، سونے والا بستر، سردی گرمی کا لباس، ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. صرف یہ مطلب نہیں حلال کھانا اور کھلانا، ہر چیز جو استعمال ہو رہی ہے یا استعمال کر رہا ہے، کرا رہا ہے، وہ سب حلال ہو. قرآن نے حلال پہ اکتفا نہیں کیا کہ حلال ہو، کلو حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. طیب کا مطلب کیا ہے؟ مثلا گوشت لیا حلال، اس ملک میں لیا، باہر لیا، حلال. اب اس پہ اکتفا نہیں ہے، اس کو جب پکانا ہے تو اس کے اندر بھی تاکہ وہ چیز صاف رہے، پاک رہے، حلال رہے، طیب رہے. کوئی اس کے اندر ایسی چیز ملا دی یا ہے تو حلال لیکن اس کے اندر کوئی گندی چیز ڈال دی، دھونے میں صفائی نہیں کی، پکانے میں صفائی نہیں رکھی، جو نمک مرچ ڈالا وہ صاف ستھرا نہیں تھا، یقینی نہیں تھا. اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور پھر اس کا اثر انسان کی عبادت پہ، انسان کی گفتگو پہ، انسان کے سکون پہ، انسان کی اولاد پہ وہ نظر آتا ہے، وہ اثر کرتا ہے. تو اس لیے کسب حلال، حلال کمانا پہلا یہ فریضہ ہے. اور کسب حلال میں برکت ہوتی ہے، کسب حرام میں یا مشکوک میں بالکل برکت نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی مالی طور پہ پریشان ہے تو جہاں اور کئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آزمائش ہے، عذاب ہے، اس کی کوئی اور کمی کوتاہی ہے، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ جو مال اس کا مبارک نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مال حلال نہیں، یا پھر مشکوک ہے، اس کے اندر کوئی شک ہے. تو اس لیے کسب حلال تو ایک ایسا عمل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرمایا حلال کمایا کرو، کھایا کرو، کھلایا کرو، اس کے اثرات تمہاری اولاد پہ ہیں. پھر یوں بھی فرما کہ تمہاری اولاد تمہارے کسب حلال سے ہے. اگر وہ مال ستھرا ہوگا، حلال ہوگا، تم دعوے سے کہہ سکو گے کہ زیادہ نہیں کھلا سکے اولاد کو، بس گزارا ہوا دال روٹی. لیکن اس کے حرام ہونے میں یا مشکوک ہونے میں کوئی سلسلہ نہ ہو تو انشاءاللہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت اعلیٰ ہوں. ہر آدمی یہ فکر کرے. اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، جہاں تک میرے معلومات ہیں، جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہر ایک کی زندگی میں کوشش رہی ہے کہ کسب حلال ہو، رزق حلال ہو. انشاءاللہ اس سے اثرات اچھے نمودار ہوتے. سورہ عبس آخری پارہ، تیسری سورت ہے آخری پارے کی. اللہ رب العزت نے ایک دعوت فکر دی ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے رب کے سمجھانے پہ اور سمجھنے پہ اور انداز پہ.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیسے لفظ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی قرآن مجید مکمل کرتا ہے نا، میرے بزرگوں کو، دوستوں کو، ماں بہنوں کو ان دنوں میں موقع ملا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کا، انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ نکلے گا۔ دیکھیں کتنے کتنے قرآن مجید ساتھی مکمل کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید مکمل کرو تو رات کے پہلے حصے میں کرو، پوری رات رحمت برسے گی تم پہ، یا پھر دن کے پہلے حصے میں فجر سے پہلے فجر کے بعد کرو، چاش کے وقت کرو، تاکہ سارا دن رحمت برستی رہے۔ ایک فرشتہ ہے، اگر وہ آئے اور آ کے حاجی منشا صاحب کی پیشانی کا بوسہ لے، یہ بھی دیکھ رہے ہوں، میں عاجز بھی دیکھ رہا ہوں، ہمیں اتنا زیادہ یقین نہیں ہوگا جتنا اب یقین ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے اس جگہ بوسہ لیتا ہے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ اتنے لوگ تلاوت کر رہے ہیں، اتنے لوگ تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر اتنے فرشتے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے کتنے لشکر فرشتوں کے ہیں، زمین کے کتنے ہیں، تو رب کائنات کی طرف سے ڈپٹی مقرر ہے کہ جاؤ فلاں تلاوت کر رہے تو بوسہ لے لو، فلاں پہ یہ تکلیف آنے والی ہیں، میری طرف سے جا کے تعاون کرو، ان کی حفاظت کرو۔ تو اس لیے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جب کھانا کھانے لگے تو دیکھ ذرا اس پہ نظر کر، اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ لقمہ اٹھایا، چاول کا، گندم کا، جو کا، مکئی کا، باجرے کا، سالن جون سا بھی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سبحان اللہ، کھانے کی طرف نگاہ کر، جو کھانے لگا ہے ذرا سوچ، یہ لقمہ بھی منہ میں آنے لگا ہے۔ ایک مقام پہ قرآن میں آیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بلکہ دو مقاموں پہ کہ انسان تیرے ان چوپاؤں میں ایک سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بُطُونِهَا، دو طرح آتا ہے، ان کے پیٹوں میں جو ہے ہم تمہیں پلاتے رہتے ہیں، من بین فرسم ودمن، ادھر گوبر اس کی گندگی ہے اور ادھر خون کی رتاخت ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا نظام ہے، کیسی فیکٹری ہے، کوئی اندر مشینری نہیں ہے، کوئی جنریٹر نہیں ہے، کسی کو مراقبہ کہتے کہ ایک ایک چیز پہ نظر کرنا، نہ اس گوبر کی بدبو ہے، نہ خون کی رتاخت ہے، من بین فرس ودمن، فرما دونوں کے درمیان سے ہم نکالتے ہیں، سبحان اللہ۔ انسان اگر صرف اس کو دیکھ لے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، لبنا، دودھ ہوتا ہے خالصا، نہ رتاخت آئی، سرخی آئی، نہ اس کے اندر بدبو آئی، پھر تو عبادت بھی ایسی کر، نہ شرک ہو، نہ ملاوٹ ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ کوئی ریا ہو، خالص فد اللہ مخلصین لہ الدین، فعبد اللہ مخلص لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، فرما لبنا خالص۔ اگلی بات سائغا للشاربین، لفظی معنی ہے پینے والوں کے گلوں سے وہ دودھ بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ دودھ والی دعا پی، دعا پڑھی، دودھ پی لیا، سائغا للشاربین۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ ترجمہ کر دیتے سائغا للشاربین، ادھر پینے والوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ادھر فرما فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ جو کھانا ہے نا، پہلے سوچ حلال ہے، حرام تو نہیں، مشکوک بھی نہ ہو،
ہم تو بالکل بہت ادنا درجے کے، تھرڈ درجے کے ہیں نا، اگر سوچا جائے۔ اللہ اپنی رحمت فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے۔ ایک بزرگوں کو کسی نے شہد کی بوتل تحفہ کی، تو ہم تو ادھر تحفہ ہو تو ایسے قبول کرتے ایک دوسرے سے۔ انہوں نے کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ اپنی زمین سے جی۔ کتنی زمین ہے؟ اتنی۔ کہاں سے لی؟ والد کی طرف سے۔ بہنوں کا حق ادا ہوا؟ نہیں جی۔ فرمایا لے لو۔ کہاں نظر ہے اس پہ؟ ہے کسی کی نظر؟ بہت سارے لوگوں کی ہے۔ اگر آج اس معاشرے میں نہیں ہے تو یہ نہ سمجھو کہ نہیں، کہاں نظر ہے۔ وہ اگر شہد کی بوتل لے لیتے، قبول کر لیتے، کھا لیتے تو اس کا مزہ نہیں تھا۔ مسترد کیا، ریجیکٹ کیا، اور بہت سارا مسئلہ سمجھا گئے کہ نہیں بھائی قیامت کا دن بڑا مشکل ہے، بغیر شہد کے وقت گزر جائے گا۔ لیکن اگر یہ مشکوک چیز ہے یا ناجائز ہے، کہاں اس کے اثرات گئے؟ جس طرح کہ ایک دودھ کی دیگ پڑی ہو، ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے، جس کو پتا ہوگا کوئی چکھے گا بھی نہیں۔ اگر سارا مال حلال ہے اور علم ہے اور اس کے حرام میں ایک لقمہ آ گیا تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ یہ کس نے فرمایا؟ کسی مولوی نے؟ مولویوں نے بتایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سنا ہے۔ تو اس لیے ایک شہد کی بوتل گفٹ میں رد کر دی، میں نہیں لیتا، تو کتنا سبق لوگوں کو ملا ہے۔ اگر اس پہ نظر ہو، پھر جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، پھر دیکھنا اس نماز کا مزہ۔ الحمدللہ آپ ان چیزوں سے بچی ہوئی ہو، پھر بھی ہمارا فرض ہے بیان کرنا۔ اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور فریضہ ادا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا بیان کر دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھ ذرا کھانا جو کھانے لگا ہے۔ یا اللہ کیا دیکھوں؟ اب دیکھنا، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ جو گندم ہے، یہ جو جو ہے، یہ جو باجرہ ہے، یہ جو مکئی ہے، یہ جو آلو مٹر ہیں، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم عجیب طریقے سے آسمان سے پانی اتارتے ہیں۔ عجیب طریقے، اس پانی پہ نظر کر۔ یہ جو کھا رہا ہے نا، بے شک کھانا شروع کر دے، لیکن یہ سوچ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم آسمان سے پانی لاتے ہیں، بڑے عجیب طریقے سے اتارتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اوپر سے پانی آیا تو کھا، لیکن ادھر بھی دیکھ، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں، اندر پانی چلا جاتا ہے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو سوراخ ہو گئے، تجھے نظر نہیں آئے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، سبحان قدرت دیکھ، ایک لقمہ ڈالا، کھاتا رہے کھاتا رہے، لیکن ساتھ یہ سوچ پانی آیا زمین میں کیسے گیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر جب پانی اندر جاتا ہے، نہ تیری کھاد کا کمال ہے، نہ ٹریکٹر کا کمال ہے، نہ تیرا کمال ہے، نہ تیری گوڈی کرنے کا کمال ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم اگا دیتے ہیں دانے، ایک دانہ تو نے دیا، 700 سے زیادہ ہم دیتے ہیں، اور ہمیں دینے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم اگاتے ہیں اس میں دانہ، اور وَعِنَبًا، انگور، وَقَضْبًا، ترکاری۔ یہ قضبہ کا ایسا لفظ آ گیا کہ اگر آج کوئی سبزی متعارف نہیں ہے، کسی ملک میں کسی شہر میں آ جائے یا قیامت تک آئے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ترکاری کا ذکر بشرطے کہ وہ حلال ہو، کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ قرآن نے لفظ ہی استعمال کیا، حبا، دانہ،
گندم کا ہے، جو کا ہے، منجی کا ہے، کوئی ہے۔ وعنبا، انگور، یہ طائفی انگور ہے، یہ سندرہانی ہے، یہ فلاں ہے، سارے آ گئے۔ وقضبا، وقضبا، ترکاری جو پکاتے ہو وہ ہم اگاتے ہیں۔ وزیتونا، اور زیتون کا درخت بھی ہم تمہارے لیے اگاتے ہیں۔ ونخلا، ونخلا، اور کھجور، کھجور کی جتنی قسمیں ہیں، شاید میں نے اور آپ نے کئی قسمیں نہ کھائی ہوں۔ یہ امبر ہے جی، یہ کلمی ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں۔ قرآن نے بس نخلا کہہ دیا نا، نخلا، کھجور، اس میں سب کچھ آ گیا۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی گھڑی ہوگی، بڑے پیار سے پوچھا، ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی مثال انسان کی طرح ہے کہ اوپر سے کاٹ دو بس وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے خود فرما وہ کھجور کا درخت ہے، اس کی مثال انسان کی طرح ہے۔ جیسے انسان عابد بھی ہے، مجاہد بھی ہے، عاشق بھی ہے، محبوب بھی ہے جی، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، لائق بھی ہے، نالائق بھی ہے، ذکی الطبع بھی ہے، متوسط الطبع بھی ہے، غبی الطبع، اس کا مطلب ہے بڑا ذہین، درمیانہ کن ذہن، ساری چیزیں۔ تو کھجور کا جو پھل ہے یہ بھی کام آتا ہے، دوا کے طور پہ کام آتا ہے۔ یہ کھا لو تو غذائیت کھانے میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے جب فرما دیا، بتا دیا، تو بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر نے جب یہ سوال کیا تو ابا جی عمر فاروق کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے پتا تھا، میں شرم سے نہیں بولا تھا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا، بیٹا اگر تو بتا دیتا تو میرا سر اور بلند ہو جاتا اور مجھے بہت خوشی ہوتی۔ ابا جی بتا دیتا لیکن میں شرم محسوس کی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ اگر اولاد میں سے کوئی دین کی بات کرے اس کی حوصلہ افزائی کرو، اسے سمجھاؤ، تو نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے۔ تو وَنَخْلَا، کھانے کی طرف نظر کر، یہ جو کھجور ہے کھاتا ہے نا، اس پہ نظر کر۔ آگے وَحَدَائِقَ غُلْبًا، میرے استاد جی مانا کرتے تھے باغات گنجان۔ میں بالکل چھوٹا سا تھا، اپنے والد صاحب کے کمرے میں بیٹھتا تھا، ایک چھوٹی سی پیڑھی یا بینچ پڑا ہوتا تھا، اور والد صاحب کی چرپائی کے پیچھے کیلنڈر لگا ہوتا تھا، اور اس کیلنڈر پہ آیت لکھی ہوتی تھی فیہ شجر تسیمون، جس کا نیچے ترجمہ کہ یہ پانی کے ذریعے ہم درخت اگاتے ہیں، فیہ تسیمون، پھر تم ان درختوں میں اپنے چوپاؤں کو چراتے ہو۔ تو آدمی کو پچھلا دور نہیں بھولنا چاہیے۔ اب بھی ہم چھوٹے سے مولوی ہیں، طالب علم ہیں، تو میں جب بھی بیٹھتا والد صاحب کے ساتھ باتیں کرتا تو میں ادھر نظر کرتا اور میں سوچتا یہ درخت کس کا معنی ہے، پانی کس کا معنی ہے، چرانا کس کا معنی ہے، یہ میں سوچتا رہتا تھا۔ پھر میں جب علماء کی تقریریں سنتا تھا اپنے علاقے میں تو میں سوچتا تھا کہ یہ ترجمہ کیسے کرتے جاتے ہیں، یہ تو کام مشکل ہے۔ آج اتنا گزارا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو سنا لیتا ہوں، پڑھا لیتا ہوں۔ وہ بھی دور تھا کہ شجر کا معنی، کس کا معنی درخت ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ تسیمون کا معنی چرانا، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو اپنے پچھلے حالات کو نہیں بلانا، ورنہ انسان میں تکبر اور فخر آ جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گنجان باغ ہم اس پانی کے ذریعے سے پیدا کر دیتے ہیں۔ وَفَاكِهَةً، اور پھل، فاکیہ اصل میں اس پھل پہ بولا جاتا ہے جو ایک مزے کے لیے کھایا جائے۔ اگر کوئی ایسا پھل ہے کسی علاقے میں کہ وہ غذا کے طور پہ کہ روٹی نہیں کھاتے، چاول نہیں کھاتے، پھل، تو عربی میں اسے فاکیہ نہیں کہیں گے۔ فاکیہ اس پھل کو کہتے ہیں جو تلذذ کے لیے کھانے کے بعد یا پہلے کچھ استعمال کیا جائے۔ فرمایا یہ پھل بھی ہم نے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَبَّا، ابا کا معنی کیا ہے؟ ابا کا معنی ہے چارہ۔ ہم تمہارے صرف خالق نہیں ہیں، ہم تمہارے صرف مالک نہیں ہیں،
ہم تمہارے مربی نہیں ہیں، تم آپس میں انصاف کرو، رحم دلی کرو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ابا وہ جو چارہ ہے ہم نے جانوروں کے لیے بنایا ہے۔ تم دنیا میں ایک دوسرے پہ زیادتی کرو، پوچھ ہوگی، اور چوپاؤں پہ کرو پھر بھی پوچھ ہوگی۔ ابا یہ چارہ بھی ہم نے ان کا بنایا ہے، ورنہ کہتے پیدا تو کر دیا ہے، ہمارے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جنوں کو ہم نے بنایا، جنات کو ہم نے بنایا، لیکن ان کے بھی کھانے کا انتظام کیا۔ ہڈی تو نے یوز کی، استعمال کی، اس پہ گوشت ہم نے چڑھا دیا۔ گوبر ہے ان کے جانوروں کا، جو جنات کے جانور ہیں ان کے لیے ہم نے بنا دیا۔ وَأَبَّا چارہ۔ پھر آگے قرآن نے کہا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کچھ تمہارا سامان ہے، کچھ تمہارے چوپاؤں کا سامان ہے۔ اب آخری بات سنو، کسب حلال، حلال کمانا، کھلانا، سوچنا۔ قرآن کی فساد پہ قربان جاؤں، بیان کرتے کرتے آخر جب بات پہنچی فرما فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، جب قیامت آ جائے گی۔ میرا خیال میں اگر میں پوچھوں سارے سمجھ گئے ہوگے کہ استاد کیا کہنا چاہتا ہے۔ کھانے کا ذکر کر کے، پھلوں کا ذکر کر کے، زیتون کھجور کا ذکر کر کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چارے کا ذکر کر کے فرما فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، قیامت کا دن آنے والا، حساب دینا پڑے گا۔ یہ جتنی چیزیں کھائی ہیں نا، سب کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہاں سے کمایا، کہاں استعمال کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سبحان